اور وہ فرمائے گا کہ گناہگاروں تم آج الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فہم القرآن کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف ٹیکنیکس استعمال کی جاتی رہی ہیں، لیکن دنیا کے دیگر زبانیں بولنے والے لوگ قرآن سمجھنے سے پہلے عربی زبان کے قواعد اور انشاء کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ اس سے سطحی ذہانت کے حامل اور کم تعلیم یافتہ افراد عربی زبان سیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ عمومی طور پر مسلمانوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت قرآنی زبان سیکھنے کی اس لیے کوشش نہیں کرتی کہ وہ قواعد کی بھول بھلائیوں میں الجھ کر رہ جاتی ہے۔ And nowadays, we are extremely busy in our practical life. We don't have time to stand and stare. We don't have time to learn new modern technology, particularly Quran Pak. ایسے ماحول میں پاکستان میں ایک عالم دین سامنے آئے جنہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستانیوں کو قرآن پڑھانے اور فہم القرآن عام کرنے میں وقف کر دی۔ یہ تھے مشہور عالم دین مولوی محمد بشیر صاحب، جنہوں نے معہد اللغت العربیہ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے سعودی وزارت خارجہ کی ملازمت محض اس لیے چھوڑ دی کہ وہ پاکستان آ کر عربی زبان سکھا سکیں اور قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچا سکیں۔ بعد ازاں ان کے بیٹے ڈاکٹر عبید الرحمن نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک نہایت ہی آسان طریقہ دریافت کر لیا۔ ڈاکٹر عبید الرحمن کے مطابق انہوں نے اپنے اساتذہ سے قرآن مجید بہت آسان انداز میں پڑھا، لیکن انہیں جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھانا شاید مناسب نہیں، بلکہ یہ کتاب ترجمہ پڑھانے سے زیادہ آسان ہے۔ تھوڑی سی محنت سے طلباء کو ترجمے کی قید سے آزاد کر کے فہم القرآن کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عبید الرحمن نے قرآن کی زبان پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ ڈاکٹر عبید الرحمن لسانیات کے ماہر ہیں۔ انہوں نے قرآن کی زبان پر انتھک محنت کی اور بالآخر ایک ایسا طریقہ دریافت کر لیا جس سے ایک ان پڑھ شخص جو محض قرآن پڑھ سکتا ہو وہ بھی قرآن پاک سمجھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبید الرحمن نے قرآن کی زبان کو مختلف درجہ بندی میں تقسیم کیا ہے: آیت، آیت سے قطع، قطع سے جملہ اور جملہ سے لفظ کی تقسیم لسانیات کے اصولوں پر کی گئی ہے۔ در حقیقت یہ تقسیم جدید سائنسی طرز تدریس کی بنیادوں کے مطابق کی گئی ہے۔ اس طرز تدریس میں نہ ہی عربی قواعد سیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی گرامر کی۔ در حقیقت اس طرز پہ انہوں نے قرآنی آیت کی درجہ بندیاں کی ہیں۔ قرآن کریم کی ساری آیات کو 20,000 جملوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پھر ان 20,000 جملوں کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: فعلیہ جملے اور غیر فعلیہ جملے۔ پھر ان جملوں کو 12 مراحل میں سمجھایا جاتا ہے۔ ان مراحل سے گزرنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ قرآنی آیات بآسانی سمجھ سکیں۔ فہم قرآن کے حوالے سے مختلف کوششیں کی گئی اور کی جا رہی ہیں۔ ان میں ایک اہم اور خوبصورت کاوش جناب محترم ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب کی ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے جو اسالیب اختیار کیے گئے ہیں ان میں یہ ایک آسان اسلوب نظر آ رہا ہے کہ جس سے امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چند سالوں میں پاکستان کے تعلیمی ادارے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ قرآن مجید کے تفہیم کو آسان بنانے میں اس سے بہتر میں نے کوشش ابھی تک نہیں دیکھی، اور یہ بہترین کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ ڈاکٹر عبید الرحمن کے دریافت کردہ اس طریقہ تدریس سے منسلک طلباء کا خیال ہے کہ اس طرز تدریس سے فہم القرآن میں بہت مدد ملتی ہے۔
اس سے قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آج تک جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں، یہ ان میں سے ایک آسان ترین طریقہ دریافت ہوا ہے۔ عبید الرحمان صاحب نے جو سیمینار کیا ہے قرآن حکیم کو گرامر اور گردان وغیرہ کے بغیر پڑھنے کے لیے، بغیر پڑھے یہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، یہ نہایت اہم کاوش ہے اور منفرد کاوش ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سٹیپ وائز ہے اور یہ سائنٹیفک میتھڈ ایک قسم کا ہے، اور اس میں کوئی گرامر سے تضاد بھی نہیں ہے، اور بلکہ بہت اچھا ہے کہ پہلے وہ کوئی بھی طالب علم جو ہے قرآن حکیم کا وہ اس کو سمجھ لے، اور اس کے بعد اصول تو کسی بھی وقت بھی یا قواعد بتائے جا سکتے ہیں۔ اس میں جو سب سے خاص بات لگی ہے کہ ایک عام انسان جو قرآن پاک کو سیکھنا چاہ رہا ہو اور وہ قرآن پاک کو بالکل اس طرح اگر الفاظ کی ادائیگی چاہتا ہو جس طرح وہ اردو کو سیکھتا سمجھتا ہے یا بولتا ہے، یا ادر لینگویجز جو ہم آج کل یوز کر رہے ہیں ان کو وہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا ہے کہ جو بندہ اس کو عام الفاظ میں سیکھنا چاہ رہا ہو۔ انگریزی زبان کے ماہر پروفیسر کاشف محمود کا خیال ہے کہ زبان پر اس قدر محنت کر کے اس طرز کا فارمولہ دریافت کرنا ایک بہترین اقدام ہے۔ It is a fast track to learn Quran Pak, honestly speaking. And this method, you have never seen it before. I challenge, if you apply it, you can learn Quran Pak very easily. قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں بحریہ کے سکولوں نے اس طرز کی تدریس کو بچوں کے لیے لاگو کر دیا ہے۔ مختلف ادارے مزید اس نظام کو لاگو کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ I'm going to implement the same things. I'm going to learn in an isolated room, and I'm going to make it the part of the curriculum of my school, inshallah. And I believe that in a couple of years, initially in a couple of years, children studying in grade 3, 4, 5, 6 and onwards, they will be able to understand what Quran says, and they will apply in their practical life. I'm extremely happy to have Dr. Ubaid Rahman here in a very beautiful country like Pakistan. عرب دنیا میں ڈاکٹر عبید الرحمان کے اس کام کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ ریاض میں عالم دین ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر عبید الرحمان کی اس تحقیقی دریافت کو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ الشيخ عبيد الرحمن مدير هذا المعهد، وقد قدم لنا مشروعه الجميل، مشروعه الرائع، مشروعه الذي سيخدم الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. هذا المشروع هو تعليم القرآن الكريم بالقرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية. باكستان الشقيقة زرنا معهد اللغة العربية، وقد قابلنا فضيلة الشيخ الدكتور واستمعنا منه إلى شرح عن مشروعه معلم القرآن. هذا المشروع سيكتب الله له القبول للطريقة التي بني عليها، وذلك أن الشيخ عبيد الرحمن له جهود وتجربة طويلة في تعليم القرآن الكريم لغير العرب. انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج نے گزشتہ 4 دہائیوں میں اب تک قرآن فہمی کو عام کرنے اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک قرآن کی دعوت براہ راست پہنچانے کے حوالے سے جس قدر کام کیا ہے، اس نے نہ صرف اہل علم، ماہرین لسانیات، علماء، عربی اساتذہ اور عربی مبین سیکھ کر کلام اللہ سے براہ راست مستفید ہونے والے عام طلباء و طالبات کو بے حد متاثر کیا ہے، بلکہ اس نئے براہ راست فہم القرآن کے طریقے کے ذریعے دسیوں ہزاروں لوگ براہ راست قرآن سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ قرآن فہمی کا یہ براہ راست فہم کا طریقہ کسی کی ایجاد نہیں، بلکہ یہ خود قرآن مجید سے اخذ کردہ ہے۔ اللہ رب کریم نے اپنے کلام عظیم میں یہ الفاظ، کتوں، جملوں اور آیتوں کی ترتیب ہی اس انداز میں رکھی ہے کہ اسے پڑھنے والا بتدریج اسے آسانی سے سمجھتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، ڈاکٹر عبید الرحمان اور ان کے خاندان کا یہ اعزاز ہے
کہ انہوں نے خود قرآن مجید کے اس فطری نظام کو سمجھا اور اسے باقاعدہ نظام تدریس کی شکل دے کر عالم اسلام اور عالم انسانیت پر عظیم احسان کیا ہے۔